جب کوئی آتا ہے نا کہ 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں، 1 سال کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں، تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. آج کل اردو میں تو آج کل ہو نہیں رہا نا، جو بھی ہو رہا ہے انگلش میں ہی ہو رہا ہے. تو ان کو دیکھ کے دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ سفر کی ٹینشن میں جانتا ہوں کتنی ہوتی ہے. میرے لیے ایک دن گھر سے باہر رہنا سفر میں مجھ پہ بہت شاق گزرتا ہے، بہت ٹینشن ہوتی ہے، چاہے کتنا ہی اچھا سفر ہو، یورپ ہی کا سفر کیوں نہ ہو. وہ میری ایک تقریر بڑی مشہور ہو گئی، میں یورپ گیا تھا 1 مہینے کے لیے، 15 دن میں آ گیا، تو بڑی مشہور ہو گئی. لوگ تو جاتے ہیں کہ یورپ جا رہے ہیں 15 دن کے لیے جائیں گے تو 6 مہینے تک نہیں آنے کا دل چاہتا ان کا. تو جاتا ہوں، ٹریولنگ بہت کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان کو گھر میں سکون ہوتا ہے اپنے جگہ پہ، کیونکہ ایک روٹین ہوتی ہے انسان کی، سفر میں وہ ساری روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے، نیند بھی خراب. تو سفر ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے. ہاں، جو گھر سے بیزار ہو اس کو سفر میں مزہ آتا ہے، بھاگنے کا موقع مل گیا. تو کیوں بیزار ہے بھائی تو گھر کے اندر؟ کیا پرابلم کیا ہے تیرے گھر میں، مسئلہ کیا ہے جو تو گھر سے بیزار ہے؟ اچھا، بعض دفعہ مجھے پتا ہوتا ہے سفر میں ٹینشن ہوگی، پھر بھی سفر کیوں کرتا ہوں میں؟ ٹینشن اٹھاؤ نا تو پھر گھر کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے مجھے جب پتا چلتا ہے نا 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہے، 1 سال کے لیے نکلا ہوا ہے، چلے کے لیے نکلا ہوا ہے، تو بھائی تیرا بڑا حوصلہ ہے یار، اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دینا. جبکہ تبلیغ کے سفر میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں، انٹرٹینمنٹ لیس سفر. وہی 6 نمبر سننے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین، علماء کا اکرام، علم و ذکر، یہی سننا ہے نا انہوں نے. اور نماز پڑھنی ہے، دعوت دینی ہے. دعوت میں بھی کوئی لچھے دار تقریریں نہیں ہے کہ بعض خطیب ایسی تقریریں کرتے ہیں آدمی کہتا ہے کرتا رہے بھائی. تو دعوت بھی سمپل، بھائی دین آئے گا، محنت سے آئے گا، دین ہمارے اندر آ جائے، پوری دنیا میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہو رہی ہے. کوئی لمبے چوڑے، کوئی اونٹ، کوئی بہت زیادہ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹریکٹیو بات ہو. بھائی سیدھی سی بات جو پیغمبروں کی دعوت ہوتی تھی. نوح علیہ السلام نے کہا نا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے کوئی بہت ٹیکنیکل تقریریں نہیں ہوتی تھیں. پیغمبروں کی دعوتیں آپ قرآن میں دیکھو بہت سادہ تھیں. مصیبت یہ ہے کہ اس سادہ چیز کو چھوڑ کر ہم زیادہ پیچیدگیوں میں پڑ گئے ہیں. میں جو کئی ہفتوں سے بیان میں ایک لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں نا، قرآن کی جو بیسک دعوتیں وہ تو 4-5 دعوے ہیں قرآن کے. توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے. رسالت کا کیا مطلب؟ توحید کا مطلب جو تبلیغ والے بتا دیتے ہیں آسان لفظوں میں. ایک تو توحید جو علماء ایکسپلین کرتے ہیں وہ تو ایک مدرسوں میں کہ ما فوق الاسباب اختیارات، یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہیں تو یہ شرک ہے. تبلیغ والے اس کو دیسی سٹائل میں بیان کر دیتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے ہونے کا یقین نہ ہو. ختم نبوت کا عقیدہ علماء جب بیان کریں گے تو تھوڑا علمی انداز سے. تبلیغ والے کیسے بیان کریں گے ختم نبوت؟ تبلیغ والے ایسے بیان کریں گے بھائی اللہ کے حکامات کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا. نبی کا مطلب صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ، اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کوئی بھی آ جائے. موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو کس کو فالو کرتے آج؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ آ گیا اس میں. توکل اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. علماء کے اس پہ بیانات ہیں، بالکل ٹھیک ہیں وہ، لیکن عوام کا جو سادہ اسٹائل ہے عوام کو سمجھانے کا، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر سے ہونے کا. کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کر دیتا ہے، ناکامی کے نقشوں میں اللہ، یہی تو توکل ہے بھائی. نظر آئے گا ناکامی کے اسباب ہیں، لیکن اللہ ان اسباب میں کیا کر دے گا؟ کامیاب بنا دے گا. اللہ کے پاس ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، بچ گئے. پچھلے ہفتے تو میں نے پورا بیان اس پہ کیا تھا نا. لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک ہے. اگر شرک ہوتا تو تبلیغ والوں سے بڑا توحید پرست تو ہم نے دیکھا نہیں بھائی. وہ تو یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں شکایت ہوتی ہے توکل میں بعض دفعہ غلو کر دیتے ہیں، یعنی اسباب کی بالکل ہی نفی کر دیتے ہیں. تو توحید میں غالی تو کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ہی اسباب کی نفی کر دی. بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کرنا ہی، دکان پہ تالا ہی نہیں ڈالنا اللہ پہ. تو ہمارے ایک دوست تبلیغ میں وقت لگا کر آئے، مسالہ زیادہ لگ گیا. جیسے وہ جونپور کے قاضی بن جاتے ہیں نا بعض لوگ، مسالہ زیادہ لگ گیا تھا نا. جونپور کا قاضی بن گیا تھا ایک آدمی، تو ان کو مسالہ زیادہ لگ گیا. اب ہمارے استاذ ایک عالم بیٹھے ہوئے ان کے پاس، وہ کہنے لگے کہ حضرت اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا. ہمارے استاذ کو شرارت سوجی تھوڑی سی. انہوں نے کہا اگر بجلی کے اس میں ہاتھ دو سوئچ میں اور بٹن دبا دو تو اللہ سے ہوگا، کیا ہوگا پھر؟ یعنی انہوں نے کہا یعنی مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو مریں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں مریں گے. بات بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا اچھا کسی میں اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو تو وہ ساکٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹن دبا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو جائے نا کسی کا تو وہ بجلی کے ننگے تار کو بھی پکڑے گا، اس کو کرنٹ نہیں لگے گا. ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟
ابھی مسالہ زیادہ لگ گیا کیا؟ جتنا بھی توکل ہو اللہ پہ، جب بجلی کی ننگی تار کو پکڑیں گے نا تو مریں گے. خوب سمجھ لیں، ایسا نہ ہو آپ کا ایمان بہت بن گیا، اب آپ نے کھمبے سے گلے لگا رہے ہیں جا کے، کیونکہ مجھے اب اللہ پہ یقین آ گیا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، لہذا بجلی کے کھمبے سے میں چپک کے بھی کھڑا ہوں. کیونکہ کراچی میں برسات کے موسم میں بجلی کے کھمبے کے اگر آپ قریب گئے تو کھمبا آگے بڑھ کے گلے لگائے گا آپ کو، چاہے آپ کا سال لگا ہوا ہو، چاہے چلے پابندی سے لگ رہے ہو، کھمبا نہیں دیکھتا کہ اس کا سال لگا ہوا ہے یا اس میں توکل ہے یا نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے استاذ نے کہا توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا وہ جو تھا کہ وہ زہر کا پیالہ پی لیا، ان خالد ابن ولید کا ایک واقعہ مشہور ہے نا، وہ فلاں نے یہ کرامت، تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو ایک اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کسی ولی کے دل میں الہام ہو جاتا ہے، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. اس الہام اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اس ولی اللہ کو پتا ہوتا ہے میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا. تو اگر ایسا الہام کسی کو ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا تو پھر وہ اللہ پہ توکل پہ کر لیتا ہے. لیکن نارملی اس کا توکل سے تعلق ہی نہیں ہے. جیسے ایسے واقعات ہیں نا، کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا، تو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، کچھ نہیں جلے، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا اللہ پہ بہت توکل ہے تو آپ نے پتا چلا جی کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا کہ مجھے چونکہ اللہ سے ہونے کا یقین ہے لہذا میں ہاتھ ڈالوں گا کڑائی میں. تو نہیں، جتنا بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہو کڑائی جلائے گی آپ کو، کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین کا مطلب یہ تھوڑی کہ کڑائی جلائے گی نہیں. اللہ کہے گا مجھ سے ہوتا ہے تو کڑائی جلائے گی تو میرے آرڈر سے جلائے گی نا. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ جو ہم تکے بناتے ہیں کوئلے پہ تو اس میں گوشت رکھیں تو بھی تکا بنے گا، انسان کو پھرو دیں تو بھی کیا بنے گا؟ تکا ہی بنے گا اس کا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بچا لیا وہ تو اللہ نے معجزاتی طور پہ بچا لیا. ان کے پاس تو بچنے کا آپشن ہی نہیں تھا نا. ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے تھوڑی جا رہے تھے آگ میں، لیکن اپنی مرضی سے آگ میں چھلانگ لگانا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ بچا لے گا، خودکشی کا گناہ ہوگا. اگر چھلانگ لگا لی تو مرو گے اور خودکشی کا گناہ ہوگا. ہاں اگر اللہ نے کسی کے دل میں الہام کر دیا، اور اتنا قوی الہام کہ جیسے حضرت مریم پیغمبر نہیں تھیں، اللہ کی ولی تھیں، لیکن جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو ان کو اشکال ہوا، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں تو حضرت مریم کے دل میں اللہ نے القاء کر دیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے. تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی وہ حجت نہیں ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں تو قرآن کے جو چند مخصوص احکامات ہیں نا بہت سادہ ہیں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کو بہت آسان اور سادہ بنا کے پیش کیا کہ گاؤں دیہات کا آدمی جس کو الف بے بھی نہیں آتی اس کو بھی سمجھ میں آئے، اس کو بھی پتا چل جائے کہ مجھے بننا کیا ہے. اور یہی پیغمبروں کا طریقہ تھا. آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا. آگے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. آگے کیا ہے؟ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. آگے کیا ہے؟ حالانکہ میں فجر میں روز پڑھ رہا ہوتا ہوں یہ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. یہاں سے دعوت کی دلیل شروع ہو رہی ہے کہ بھئی تم اس اللہ کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا ہے. پہلے مٹی، پھر منی کا قطرہ بن گئے منی، پھر ماں کے پیٹ میں جا کے جمع ہوا خون بن گئے. یہ کیسے تغیرات ہیں؟ کوئی میچنگ نہیں ہے مٹی میں اور اسپم میں، کوئی میچنگ ہے؟ اب سائنسدان تو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا بیٹھ کے، لیکن جس کو اللہ پہ ایمان لانا ہے نا اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے. یار کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں مٹی کے اندر کہ جب وہ ماں باپ مٹی سے بنی ہوئی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے اسپم بننا شروع ہو جاتے ہیں. عجیب چیز بن رہی ہے بالکل. اور وہی اسپم ماں کے رحم میں جاتے ہیں تو وہ بلڈ میں چینج ہو جاتا ہے. چلو یار یہ اتفاق ہو رہے تھے، اتفاق سے ہونے والی چیزوں کے ریزلٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے کہ وسیم بھائی پیدا ہو رہے ہیں، غفار بھائی پیدا ہو رہے ہیں، سبکتگین پیدا ہو رہا ہے. ریزلٹ کیا آ رہا ہے؟ یہ جو اتفاق ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، جو ابھی میں پھر میں ایتھیزم کے خلاف تقریر شروع کر دیتا ہوں. میرا یہ ٹاپک نہیں لیکن تھوڑا سا بولنا پڑے گا مجھے، کہ جب تک اللہ دماغ میں بیٹھے گا نہیں کھوپڑی میں بات آئے گی نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا لا آف چانس، تو چانس ہی اردو میں ہم کہتے ہیں، فی الحال میں چانس ہی کہہ دیتا ہوں. اب جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ ہم تو جنوری کہتے ہیں نا بھائی، فروری جنوری، ہماری زبان سے فروری آسانی سے نکل جاتا ہے. اب جیسے عربی لوگ ہیں فبرائر کہتے ہیں فروری کو، یونیو جنوری کو. تو ہر زبان جب کسی بھی لفظ کو قبول کرتی ہے نا تو اس کو کانٹ چھانٹ کے لیتی ہے، وہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرتی ہے کہ ہمارے ہاں اس کی جو پروننسیشن ہے وہ کیسے ہو سکے، اس کا تلفظ کیسے ہوگا. تو یہ ہر زبان کا قاعدہ ہے
کہ جب بھی وہ کسی دوسری زبان کے لفظ کو گود لے گی تو وہ ایز اٹ از نہیں لیتی کبھی بھی. وہ اپنے حساب سے کیا کرتی ہے, اس میں قط و برید کرنے کے بعد نا اس کو کانٹ چھانٹ کے وہ لے کر آتی ہے. تو پھر وہ دوسری زبان میں جا کے, جیسے پیٹرول ہے, اب میں نے پیٹرول ڈلوانا تھا, میں نے کہا بھائی اتنے لیٹر پیٹرول ڈال دے, مجھ سے پیٹرول ہوتا ہے پیٹرول نہیں ہوتا. اب میں نے کہا ہم لوگ کیا, یہ دیکھ یہ پیٹرول ہوتا ہے, یہ دیکھ رہا ہے یہ پیٹرول ہے. تو کوئی لفظ جب کسی زبان میں چلا گیا نا, جب تک گیا نہیں ہے تو پھر تو اسی اسٹائل سے بولنا چاہیے جو اس زبان میں ہے. لیکن جب آپ کی زبان نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور اپنی زبان کا حصہ بنا دیا تو پھر آپ کی اہل زبان جس طرح سے بول رہے ہیں اس طرح بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خیر, تو ایک ہے لا آف چانس, اتفاق سے چیزوں کا وجود میں آنا. جیسے آپ جا رہے تھے اور اوپر دیکھ کے جا رہے تھے, آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے. کراچی میں آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے, تو آپ نے ٹرائی کیا کہ میں اوپر دیکھ کے چلتا ہوں. آپ اوپر دیکھ کے جا رہے ہو, ایک چور آیا گٹر کا ڈھکن چوری کر کے لے گیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی آئی ہے, ایک چور کراچی میں گٹر کا ڈھکن چوری کر رہا ہے, تو دھڑام سے آپ نیچے گر گئے. حالانکہ نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی کوئی خودکشی کی نیت تھی. آپ تو ویسے ہی کچھ کوئی کبوتر دیکھ کے جا رہے تھے کسی کا, یا کوئی کھمبا اوپر کچھ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. آپ نے تو دیکھا تو تھوڑی دیر پہلے یہ گٹر کا ڈھکن کیا ہے, یہ ڈھکا ہوا ہے. تو نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی نیت تھی, لیکن بائی چانس آپ کی ڈیتھ ہو گئی, آپ گر گئے. ہوتا ہے نا یار, یہ اتفاق سے, کیا کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا, اتفاق سے ایسا ہو گیا. یہ بہت مشہور لفظ ہے, یا حسن اتفاق دیکھیے کہ آپ کا تذکرہ چل رہا تھا اور آپ ہی سامنے آ گئے. میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے, لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں میرا, میں سامنے سے گزر جاتا ہوں, یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں حسن اتفاق ہے بھائی, آپ کا بیان سننے تھے, بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے, اپنے آپ کو یوں کر کے مار رہے ہوتے ہیں کہ سو تو نہیں رہے, نیند تو نہیں, خواب تو نہیں دیکھ رہے. تو یہ اتفاقات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. تو اگر یہ کائنات خود سے بنی ہے میرے بھائی, اتفاق سے بنی ہوگی. تو پتہ ہے آپ کو ایک سائنسدان کیا کہتا ہے, فرانس کا ایک سائنٹسٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری جیب میں 10 سکے ہوں نا, 10 سکے, یہ مثال بہت خاندانی ہے, اس کو سمجھو اچھی طریقے سے. میں نے اپنی جیب میں پرچیاں ڈالیں 10, ایک پہ لکھا 1, دوسری پہ لکھا 2, تیسری پہ لکھا بولو 3, چوتھی پہ لکھا, یہ سائنٹسٹ کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا, چارلس گوئے کر کے آ رہا ہے آخر میں, کچھ بیچ کا مجھے وہ بڑی مشکل, اس کی بہت ہی مشکل سے نکلتا نہیں منہ سے میرے, وہ بہت مشکل لفظ ہے وہ. تو کبھی انشاءاللہ وہ کتاب سامنے رکھے نا, اس کا نام میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا, خود ہی پڑھ لو کیا لکھا ہوا ہے. تو اس نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے کہ آپ ایک پرچے پہ لکھیں 1, دوسری پہ لکھیں 2, تیسری پہ لکھیں 3, اس طرح 10, اور جیب میں ڈال دیں وہ پرچیاں. جب آپ ایک ہاتھ ڈال کے ایک پرچی نکالیں گے تو اس کا کتنا امکان ہے کہ پہلے نمبر والی 1 والی ہی نکلے. مکس بھی کر دیا آپ نے بھائی, 100-200 دفعہ شاید یہ عمل دہرائیں, یا 50 دفعہ یا 10 دفعہ, تو 10 دفعہ میں یہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایسا ہو جائے کہ نمبر 1 والی نکل آئے پرچی. ایسا ہی ہے نا, ایسا تو بہت ہی کم چانس ہے اس کا کہ آپ نے ہاتھ ڈالا اور پہلی پرچی نکلی. ہے چانس لیکن بہت کم. پھر اس کا کتنا چانس ہے کہ آپ جب ہاتھ ڈال کے پرچی نکالیں تو اتفاق سے پہلے نمبر پہ پہلی والی اور دوسرے نمبر پہ دوسری والی, یہ چانس اور کم ہو جائے گا. تو اس طرح پہلے نمبر پہ پہلے والی نکلے, دوسرے نمبر پہ دوسری والی نکلے, تیسرے نمبر پہ تیسری والی نکلے, اس کا اور کم چانس ہوگا. یعنی 100 آدمیوں کو آپ لگا دیں اس کام پہ تو 100 میں شاید ایک ایسا ہو جس نے پہلے نمبر پہ پہلی نکلی, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ پہلی نکلے اتفاق سے, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری, چوتھے نمبر پہ چوتھی, 5ویں نمبر پہ 5ویں, چوتھی پہ, ایک مجھے یاد آیا, بھی میں جہاز میں آ رہا ہوں, ایئر ہوسٹس نے مجھے دیکھا نا, ایک بندے نے مجھے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست نے بتایا, ایئر ہوسٹس سے جیسی میرے پہ نظر پڑی نا, دوسرے بندے سے کہہ رہی ہے اشارہ کر کے یہ وہ بندہ اس کی کتنی ہے ایسے ہی. وہ مجھے دوست نے بتایا, کہہ رہا وہ ایئر ہوسٹس وہی جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے نا, انہی میں سے کسی کو بتا رہی تھی, ارے یوں کر کے. تو چوتھے نمبر پہ 4, چوتھی پرچی, 5ویں نمبر پہ 5ویں, چھٹے نمبر پہ چھٹی. اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ 10 ارب مرتبہ, یعنی 10 ارب لوگ ہوں نا تو ایک دفعہ یہ چانس ہے کہ اتنی ترتیب سے پرچیاں نکل آئیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, 10 ارب, کیونکہ ہر دفعہ ایک ایک پرچی کے آنے سے بھی امکان ہزاروں گنا کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ 9 اکٹھی 9 نکل آئیں, 10ویں نہ نکلے, دوبارہ 1 یا 2 نکل آئے, تو آپ 10 ارب مرتبہ یعنی 10 ارب لوگوں کو کھڑا کریں اور سب کے ساتھ یہ پروسیس ہو, شاید ایک اس میں کامیاب ہو جائے, یہ لا آف چانس کے تحت. اور اس نے پھر آگے, یہ غیر مسلم سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں, اس نے آگے یہ لکھا ہے کہ جو سیل ہے نا جس سے انسان بنتا ہے یا پودے بنتے ہیں, یہ جو ایک اکائی ہے سیل, یہ سیل بھی پورا نہیں, اس کا ایک مالیکیول, اس کے لیے کم سے کم
ایک کے آگے آپ 160 صفر لگا دیں, اربوں خربوں بن جائے گا نا. 160 صفر. ابے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے میں کیا کہہ رہا ہوں. 160 صفر کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک صفر اکائی, دہائی, سینکڑا, ہزار, 10,000, لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, ارب, 10 ارب, کھرب, 10 کھرب, آگے پتہ نہیں, مجھے تو آتی نہیں گنتی. تو 160 صفر لگانے پڑیں گے. ایک سیل اگر اتفاق سے وجود میں آئے تو کائنات کی عمر اتنی ہو, 160 صفر لگا دیں تو شاید ایک سیل وجود میں, یعنی اتفاق سے ہوائیں اڑیں, اور ہوا بھی کہاں تھی, روٹیشن کر کے ایک سیل وجود میں آ جائے. ایک اکائی جو پودے اور انسان کی جو بھی جاندار چیزیں ان کی ایک بنیادی اکائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جبکہ کائنات کی عمر خود سائنسدانوں کے مطابق اتنی ہے ہی نہیں. زمین کی عمر بھی نہیں ہے اتنی. زمین تو بہت زیادہ 4 ارب 5 ارب سال, مختلف جو رپورٹیں پیش کی جاتی ہیں 4 ارب سال پرانی, جبکہ یہ سیل جو وجود میں آیا زمین میں وجود میں آیا ہے, یہ کہیں اور تھوڑی وجود میں آیا ہے. تو اتنی اس زمین کی عمر نہیں ہے جتنی لا آف چانس کے تحت آپ یہ فرض کر لو کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی خود بخود اتفاق سے وجود میں آ گیا ہو. آگے ایک سیل وجود میں آنے کے بعد پھر یہ جو اس نے ارتقا کیا ڈاروین کے مطابق, وہ ارتقا بھی تو اتفاقی ہے نا. اس کے لیے تو اربوں خربوں اور چاہیے, اور اربوں خربوں سال چاہیے, کیونکہ پھر وہ صرف ایک سیل تھوڑی, انسان ایک سیل کو تھوڑی کہتے ہیں, وہ سیل گرو کر رہا ہے, اس میں آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, کان بن رہے ہیں, دل بن رہا ہے, دماغ بن رہا ہے, زبان بن رہی ہے, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, گھٹنے, یہ سارے پروسیس سے اتفاق سے ہو رہی ہے. ظاہر ہے اس میں بہت سارے ضائع ہو گئے ہوں گے نا سیل, خربوں ضائع ہوئے ہوں گے, ایک نے ارتقا کر کے ایوالو کر کے اگلے سٹیپ تک پہنچا ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا. ابے جو خود بخود ہو رہا ہے تو ایسے ہی خود بخود تو پھر ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. ایک سیل جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا اور پھر مختلف شکلوں میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. ایک سیل پودوں کی طرف چلا گیا, ایک پودے ترقی کرتے کرتے پہلا جانور امیبا ہوتا تھا نا, وہ ہم نے سائنس میں پڑھتے تھے, وہ وجود میں آ گیا پھر. تو اس کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے اتفاقی طور پر, امپاسبل. اور ایسا اس میں ڈیزائن ہوا ہے نا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. وہ جو سیل فرسٹ ٹائم وجود میں آیا تھا, صحیح ہے نا, وہ سیل اتفاق سے ترقی کرتے کرتے خربوں اربوں خربوں 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 کو خرب سے ضرب دیں ہوتے ہوتے مفتی طارق مسعود صاحب بن گئے اور 1 گھنٹے کا بیان کر رہے ہیں بیٹھ کے. کہتے 1 گھنٹے کا ہوتا 3 گھنٹے کا ہے. تو او بھائی یہ بکواس ہے, خدا کی قسم اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ. اللہ آگ میں اٹھا کے پھینکے گا. اللہ کہے گا یہ تھوڑی کہ جس سائنسدان نے اٹھ کے جو مرضی پھینک دی تم نے اس کو اس بیس پہ مان لیا کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں, حالانکہ سارے کہہ بھی نہیں رہے ہیں. یا تو اجماعی مسئلہ ہوتا ہے نا سائنسدانوں کا, کہہ بھی نہیں رہے ہیں. وہ تو کہنے ایک تھیوری ہے, میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. دوسرا سائنسدان کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. تو مان لو بھائی کوئی خالق ہے جس نے بنایا ہے, اور اس کو کس نے بنایا, وہ ہمیشہ سے ہے, کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے, وہ کریٹر ہے, وہ کریٹڈ تھوڑی ہے. لا آف چانس تو اس کائنات میں چلتا ہے, خالق میں تھوڑی چلتا ہے. وہ تو ہماری عقل سے کیا ہے, بالاتر ہے. تو خیر جو یہ تو ٹیکنیکل اسٹائل ہے نا. تو تبلیغ میں جو اللہ تعالیٰ نے, جو میں نوح علیہ السلام کا بتا رہا تھا, انہوں نے سادہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. ارے بھائی ڈاروین کو چھوڑ, تو اپنی آنکھوں سے دیکھ, مٹی سے. اچھا یہ جو ہم جو بن کے آئے ہیں اس میں تو کروڑوں خربوں سال بھی نہیں لگے ہیں, ہم تو 9 مہینے میں مارکیٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہے ماں کے پیٹ میں بھائی, یا اس اسپم میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, سائنسدانوں نے انسانوں کو بنتے ہوئے پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اگر یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, خدا کی قسم سائنسدان کہتے ہیں ایک انسان جب میں جیسے ہوں نا بننے میں اربوں سال لگے ہوں گے تو یہ بن کے آیا ہے. تو اللہ نے تو فوراً سورہ نوح میں اللہ نے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ڈاروین تو بعد میں پیدا ہوگا میری اولادوں میں, لیکن تم ابھی جو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ مٹی سے تھوڑے دنوں میں, مٹی سے ہی ہے نا, جو مٹی سے ہم خوراک کھاتے ہیں وہ اسپم میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنی جلدی ہو جاتی ہے یار, یہ کتنی جلدی تبدیل, 3 دن کے اندر اسپم مکمل بن کے تیار ہو جاتے ہیں. تو آپ جو بھی خوراک کھا رہے ہیں, کتنی ڈیفرنٹ قسم کی خوراکیں کھا رہے ہو. آپ پراٹھے پھوڑ رہے ہو, انڈے پھوڑ رہے ہو, کوئی سبزی کھا رہا ہے, کوئی دال کھا رہا ہے. ہر چیز گھوم پھر کے بن کیا رہی ہے, آنکھوں کی بینائی, کانوں کی سماعت اور اسپم میں چینج ہو رہی ہے. جو بالغ لوگ ہیں ہر چیز, اتنی چیزوں میں 3 دن کے اندر پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. صرف ہماری باڈی کو گلوکوز فوراً بن جاتا ہے, ہم جب ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا تو چینی اور یہ میٹھا کھاتے ہیں تو فوراً انرجی ملتی ہے. لیکن باقی جو پروٹین ہے یا اور جو ہماری باڈی میں ریکوری ہوتی ہے وہ 3 دن سے لے کے 10 دن جو بھی ڈاکٹروں کی آ رہا ہے وہ میڈیکل سائنس کی, لیکن بہت جلد وہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سب فٹ فاٹ ہو گئے, بن ٹھن کے تیار.
3 दिन के अंदर ठकाठक ऐसी मशीनरी अंदर लगी हुई है, जो मर्जी खाएगा। तभी ये ज्यादा खाने पीने को फोकस भी नहीं किया करो, ये भी ध्यान में रखो। अच्छा खाओ, बर्गर पिज़्ज़े वीजे और ये टोपी ड्रामा चीजें छोड़ दो। लेकिन अगर आपके पास डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक खाने के पैसे नहीं है, भी कीटो डाइट के नाम पे भी लोग बहुत वहमी हो गए हैं। डॉक्टरों की फील्ड में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन लोग पागल होते जा रहे हैं, ये नहीं खाओ वो नहीं, इतना ज्यादा ऐसा कर लिया है ना। अल्लाह ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया मेरे भाई कि इसको अभी तक पूरी तौर पे समझा गया ही नहीं है। मुझे याद है बचपन में एक डॉक्टर का मजमून पढ़ा था बड़ा जबरदस्त। उसने कहा भाई मेरे पास तो मैं गरीब आदमी हूं, गोश्त के पैसे नहीं होते, नाम खाने के पैसे नहीं होते। और डॉक्टर ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। और विटामिन सी के लिए कीनो माल्टे में नहीं खा सकता। उसने कहा शेर सिर्फ गोश्त खाता है, विटामिन सी भी पूरा होता है उसका, ठीक है ना। हालांकि गोश्त में विटामिन सी होता है क्या? कभी देखा सेब में इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ हुआ है, जुकाम खांसी हो रही है, तो वो संतरे का जूस बना के पी रहा है। वो सहराई लोग सिर्फ सत्तू पे गुजारा कर लेते हैं। जो गरीब इलाके हैं ना, आप अफ्रीका में जाएं और ये सहराओं में सत्तू, गंदुम का सत्तू, उसी सत्तू से सब कुछ मिल रहा है भाई। उनको ना विटामिन सी की कमी हो रही, 90 साल की उम्रें हो रही है उनकी। तो मेडिकल साइंस हरफे आखिर नहीं है। खुद डॉक्टर, जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो भी मानते हैं। हाँ, जब अल्लाह ने आपके पास वसाइल दिए हैं तो फिर आप सब कुछ खाएं, लेकिन नई वसाइल दिए हैं तो टेंशन लेने का नहीं है। इसी रोटी से सारी जरूरतें अल्लाह पूरी करेगा। एक डॉक्टर ने मुझे बताया, बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि टेस्टों पे ज्यादा ना भरोसा किया करो, ये वाली कमी आ गई तो आदमी टेंशन में जा रहा है। देखो कुछ हो तो नहीं रहा ना, ठीक है ना। जैसे विटामिन सी की कमी आ गई टेस्ट में, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हो रहा, ना नजला हो रहा है, ना खांसी हो रही है, ना कुछ बीमारी हो, तो सेट है यार। होना ऐसी की तैसी, उस टेस्ट को उठा के क्या करो, बकरी को खिला दो। मुझे एस्पाइलोरिया का मसला था मेरे साथ ना, है अभी भी, तो मुझे कुछ हो नहीं रहा था पेट में। मुझे 1-2 डॉक्टरों ने बताया एस्पाइलोरिया बहुत खतरनाक और ये कैंसर और ठ्यों ऐसा बना दिया। मैं गए काम से भाई, अब तो गए भाई, मरे भाई, अब तो कैंसर होने वाला है। तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया। उन्होंने कहा, फिर एक डॉक्टर ने कहा ब्लड से नहीं पता चलता भाई, स्टूल टेस्ट होगा, खान के लैब में करवाओ। वो जबरदस्त, ये एस्पाइल। फिर मैंने वीडियोस देखी इंटरनेट पर, वो एस्पाइलोरिया ऐसा जर्सीमा जो है ना, एस्पाइलोराय असल जो इसका लफ्ज है ना, बहुत बड़े एक्सपर्ट के पास में गया। उन्होंने बोला भाई क्या हो क्या रहा है, पराठे खा रहे हो कितने? मैंने कहा 2 खा लेता हूँ। हजम हो रहे हैं? मैंने कहा हो रहे हैं। और कहना, और क्या करना है, और क्या चाहिए? जब 2 पराठे फोड़ रहे हो सुबह 3 अंडों के साथ, अल्लाह माफ फरमाए, नजर बस से अल्लाह बचाए, और मलाई की वो भी खा जाते हो, और निहारी खा लेते हो, आपकी वीडियोस हमने देखी हैं, पाए भी फोड़ देते हो, और क्या चाहिए? क्या कर रहा है मैदे का? और कुछ हो रहा है? मैंने कहा एसिडिटी होती है। उन्होंने कहा इसमें ये भी ना हो तो फिर क्या होगा भाई? और वो भी जब होती है जब नींद नहीं आती। नींद अगर मेरी पूरी ना हो ना, तो उन्होंने कहा नींद का तो दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक है, टाइम पे नींद कंप्लीट कर लो। मैंने कहा नींद पूरी हो फिर नहीं होता कोई। तो मैंने कहा ये आ खान की रिपोर्ट है, एस्पाइलोराय। मैंने कहा भाई बकरी को खिला दो। क्या करो? ये डॉक्टर ही की बात कर रहा हूं, अब डॉक्टर खुद उलझे, मुझे कोई मलामत ना करे कि डॉक्टर कोई कहे कि नहीं एस्पाइलोराय को हल्का ले रहा है ये। भाई मुझे वो डॉक्टर नहीं बताया कोई। उन्होंने कहा टेंशन लेने का, सबका टेस्ट आएगा, यही आएगा। हो नहीं रहा तो क्या जरूरत है यार रिपोर्टें लेने की। तो नेट पे जब आदमी सर्च करता है ना, बावला होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, खूब समझ लो। इंटरनेट पे भरोसा ना किया करो, नेट पे सुना करो डॉक्टरों को, लेकिन अपने महल्ले पड़ोस के डॉक्टर से ना थोड़ा सा मशवरा ले लिया करो कि ये क्या है। खैर है, ये एक बीमारी है, अगर कोई इसकी जो अलामात हैं तो फिर इसका इलाज कराना जरूरी है। इलाज कराना जरूरी है। इसका नहीं हो रहा तो ये सब कुछ ना कुछ हर वक्त बॉडी में चल रहा होता है, तो जाने दो। अच्छा खैर, तो अब क्या मसला है? तो उन्होंने बताया कि कोई चीज की कमी होती है बॉडी में, बॉडी खुद ही उसका मुतबादिल तलाश कर लेती है। सिर्फ एक विटामिन डी के बारे में कहते हैं, वो 40 साल के बाद अगर वो कम है ना, तो वो लाजमी सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। बाकी सब कुछ हो नहीं रहा तो सब सेट है, ठीक है ना। जब तक कोई आपको महसूस नहीं हो रही ना कोई बीमारी, तो उसको टेस्टों पे ना जाओ सिवाय विटामिन डी के। अच्छा खैर, तो कहां से कहां बात चली गई? तो मैं कह रहा था इतना पेचीदा सिस्टम अल्लाह ने बना दिया बॉडी के अंदर यार। वो सिर्फ सत्तू पे पल रहा है गांव देहात का आदमी, उसकी बॉडी हर चीज कहां से ले रही है? शेर सिर्फ गोश्त से सारे विटामिन मिनरल्स पूरे कर रहा है, सब कुछ मिल रहा है उसको। इतना पेचीदा सिस्टम, इतना बेहतरीन निजाम। अच्छा, हम जो भी खा रहे हैं, आंखों की बिनाई भी तेज हो रही है, कानों की जो भी सिमरात, पिज्जा बर्गर नहीं है, ये ध्यान में रखो। पिज्जा बर्गर से आंखों की बिनाई तेज नहीं होती। जो मीठे लड्डू मिठाइयां फोड़ रहे हो, ये नहीं खाना शुरू कर देना कि चूंकि अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह जब सत्तू पे एक गांव देहात के आदमी को जिंदा रख सकता है, तो मुझे लड्डू पे जिंदा क्यों नहीं रख सकता? मीठा आपको बहरहाल, और ये चीनी की सूरत में जो मीठा है ये छोड़ना पड़ेगा। शहद पे आना, अगर मीठा खाना है तो शहद खाओ। अच्छा खैर, तो कुछ चीजें तो नेचुरल ही नहीं है ना। ये जो पिज़्ज़े बर्गर और ये सफेद आटे की ये जो और मैदे वेदे, ये तो नेचुरल थोड़ी है, ये तो इंसान की खुराक, ये तो गोरों ने आके हमें इन फजूल चीजों पे लगा दिया। खैर,
تو اللہ کا نظام کتنا عجیب ہے میرے بھائی. جو بھی کھا رہے ہیں ہم, آنکھوں کی بینائی تیز ہو رہی ہے, کانوں کی سماعت تیز ہو رہی ہے, اور اللہ کہتے ہیں اس سے اسپم بن رہے ہیں, وہ تھوڑے دنوں میں اربوں خربوں. یہ لا آف چانس کے تحت ہو رہا ہے ایسا ہے بھائی. اتفاق سے ماں میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں بائی چانس جو ہے وہ باپ کے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ پراٹھے سے اسپم بن رہے ہیں بھائی. یار اسپم کو دیکھو اور پراٹھے کو دیکھو, کوئی میچنگ ہے؟ کسی سائنسدان کے پاس پراٹھا میں تو چونکہ پراٹھے کھاتا ہوں نا تو اس لیے میں وہ مثال دوں گا, ورنہ سے پراٹھے سے نہیں, اور پراٹھا بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, عادت پڑی ہوئی ہے ہمیں, اور وہ بھی ہم اسی اصول کے تحت کہ اللہ سے ہوتا ہے, غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. کہیں تو اللہ کو لاؤ نا بھائی. اب یہ تھوڑی کہ پراٹھے چھوڑ دیں یار, ہم اتنا بھی آپ سائنس کو, ڈاکٹروں کو لفٹ نہیں کراؤ. تو لا آف چانس کے تحت کیا ہو رہا ہے کہ جی پراٹھوں سے کیا بن رہے ہیں, اسپم بن رہے ہیں, اور اتفاق سے مرد الگ بن گیا, عورت الگ بن گئی, ایک ہی مخلوق سامنے نہیں آئی ہے. تو یہ جو میں نے مثال دی تھی نا 10 سکوں والی, اس میں تو 10 ارب دفعہ یہ عمل تھا, 10 ارب لوگ کر رہے ہو تو ایک میں اس بات کا چانس ہے. یہ جو ہو رہا ہے نا اس کائنات میں, پوری کائنات بن گئی, ستارے, سیارے, زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, تھوڑا سا فاصلہ بڑھ جائے تو سورج کی دسترس سے آزاد, تھوڑا سا کم ہو جائے تو سورج پہ جا کے ٹکرا جائے گی. ایسے بالکل لگ رہا ہے کوئی پلگ پانا لے کے نا کوئی نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہا تھا, زمین کے نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہا تھا, اور اس کو 23 ڈگری پہ جھکا دیا زمین کو. زیادہ بھی نہیں جھکایا, زیادہ جھکائیں گے نا یہ دن اور رات کا ڈفرنس بہت زیادہ بڑھ جائے گا, اور سردی میں بہت زیادہ سردی پڑے گی, گرمیوں میں اس سے بھی زیادہ گرمی. جیکب آباد والے تو ابلنا شروع ہو جائیں گے گرمیوں میں اگر زیادہ اللہ نے یہ کر. ایک خاص 23 نہ 24 نہ 22. یار ایسی ایڈجسٹمنٹ یار, ایک لگ رہا ہے کوئی پلک پانا لے کے بیٹھا ہوا تھا, اسکرو سے ٹائٹ کر رہا تھا زمین کو کہ اتنا جھکانا ہے اس کو, اس سے زیادہ بھی نہیں, اس سے کم بھی نہیں, اور اتنی اسپیڈ سے سورج کے گرد گھمانا ہے اس کو, نہ اسپیڈ زیادہ کرنی ہے نہ اسپیڈ کم کرنی ہے. پوری ایک بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ تو خربوں سے ضرب دیں پھر بھی یہ اتفاق ناممکن. میں نے 2 ہفتے پہلے ایک مثال دی تھی نا کہ ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے کچرا پڑا ہوا ہے اور خربوں سال میں اس سے ایک بوئنگ طیارہ بن کے تیار ہو گیا اتفاق سے. تو وہ جتنا امکان اس کا ہے اس سے بھی کم امکان اس کائنات کے بننے کا ہے. تو اب نوح علیہ السلام نے کیا سمجھایا, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, دیسی دلائل دیے نوح علیہ السلام نے, دیسی انداز. ابے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, مٹی سے اسپم بنتے ہیں, اسپمس ماں کے پیٹ میں جا کے جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے, جمع ہوا خون جو ہے وہ گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے, گوشت میں آنکھیں, ناک, کان, دل, دماغ, جگر لگ رہے ہوتے ہیں, پھر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, کیسا رو رہا, چیخ رہا ہے اور آوازیں کس رہا ہے, پھر اس کی مسکراہٹ, ہر چیز بچے کے حساب سے اللہ نے اس میں رکھ دی ہے. دیکھو بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں, کسی کام کے نہیں ہوتے, کوئی کما کے کھلاتے ہیں, ہر چیز میں آپ کے محتاج ہیں, تو انسان کے لیے تو وہ بہت بڑے بوجھ بن جاتے, کوئی نہیں پالتا ان کو. لیکن ان کے چہرے پہ اللہ نے ایک لکیریں ڈال دی ہیں جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں, یا اسکیم کہتے ہیں, میں یہ لفظ بھول گیا ہوں, چائلڈ اسکیما کہتے ہیں میرا خیال, چائلڈ اسکیما. یہ ایسی لکیریں بچوں کے چہرے پہ پڑی ہوتی ہے نا کہ اس پہ آٹومیٹیکلی انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یہ جانوروں کے بچے میں بھی ہوتا ہے. بلی جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے نا, اس کے چہرے پہ, بلی کے بچوں کے چہرے پہ الگ سے معصومیت نظر آئے گی آپ کو. خدا کی قسم کوئی بڑا مصور بیٹھ کے جب تک یہ لکیریں نہ بنائے نا, کہ ایسی لکیریں ڈیزائن کرو کہ دیکھتے ہی اس کے طرف دل کھینچا چلا جائے. بچے کی مسکراہٹ اور بڑے کی مسکراہٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بچے کی معصومیت میں, بڑے کی معصومیت میں, بڑے میں معصومیت ہوتی نہیں ہے, رو رہا ہوتا ہے, دل چاہتا ہے 2 تھپڑ لگا کے خاموش کرا دو اس کو. ویسے تو آج کل بچوں کے بارے میں بھی ماؤں کا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ 2 تھپڑ لگا کے, لیکن بچے پہ کوئی مصیبت آتی ہے جو اس کا چہرہ جس طرح سے بنتا ہے نا, وہ بڑے کا چہرہ ویسا نہیں بنتا, کیونکہ دل فوراً کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف. تو یہ اس کے چہرے پہ کچھ لکیریں قدرت نے بنائی ہیں, اسی حساب سے بنائی ہیں, کیونکہ یہ سوسائٹی کے لیے فی الحال کسی کام کا نہیں ہے, اس کو خدمت چاہیے. کون خدمت کرے گا بھائی؟ اس کے چہرے پہ ایسی لکیریں ڈال دو جو اس کو دیکھے اس کو اس پہ پیار آئے. تبھی دیکھیں بچے, ہم بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے انسان سے, بہت ترس آتا ہے بچوں کے اوپر. کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو نا, بڑوں پہ ظلم ہو رہا ہو, اس پہ انسان کا دل اتنا پگھلتا نہیں ہے. بچوں پہ ہو رہا ہے ایک دم دل پگھلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ان کے چہرے پہ الگ سی معصومیت ہے. تو معصومیت کیا ہے؟ وہ لکیریں ہی تو ہیں. وہ کچھ لکیریں اللہ نے ایسی اس اسٹائل کی بنا دی ہیں, ان کی آنکھوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ کھینچتا ہے اپنی طرف لوگوں کو. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے صندوق سے نکالا ہے تو فرعونی کا تو ارادہ تھا قتل کرنے کا, لیکن قرآن کیا کہتا ہے, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اے موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پہ ایک ایسی معصومیت ڈال دی, اور ایسی اللہ نے کچھ چہرے پہ لکیریں بنا دی کہ محبت
جو دیکھتا تھا اس کا دل کھینچا چلا جا, یار اتنا پیارا بچہ, بھائی اس کو قتل مت کرو, بھائی اس کو قتل. فرعون جیسا سخت دل آدمی بھی بالآخر اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا. تبھی تو کہتے ہیں جو بچوں کے قاتل ہوتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں, اس لیے کہ یار ان کے کو دیکھ کے پیار کرنے کا دل چاہتا ہے بچوں کا. اس لیے مجھے وہ بہت ہی کوئی بے شرم لگتا ہے جو بچوں پہ زیادتی ظلم کرتا ہے, بچوں پہ مارتا پیٹتا ہے ان. تو میں تبلیغ کی بات بتا رہا تھا کہ یہ جو 2-3 بیسک چیزیں ہیں نا, تبلیغ والے اسی کو پوری دنیا میں لے کے چلتے ہیں. یہ بیسک ہیں. اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے اور اللہ پہ اعتماد آ جائے, اللہ پہ توکل آ جائے. میں نے تبلیغ والوں کو نہیں دیکھا کہ وہ جب کوئی مصیبت آئے نا تو وظیفوں میں لگے ہوئے ہوں, کیونکہ اکثر یہ واقعہ بتایا جاتا ہے بھائی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے میرے والد صاحب تبلیغ میں لگاتے تھے نا, کوئی پریشانی آتی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے. یہ صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی حدیث میں نماز نہیں ہے, لیکن نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب بھی کسی کو کوئی مشکل ہو نا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے, تو اس کا نام بعد میں آسانی کے لیے صلاۃ الحاجت رکھ لیا. تو یہ چیز نظر آئے گی آپ کو تبلیغ والوں میں. اچھا, تبلیغ والے بدعت کے خلاف ایسے بیان نہیں کرتے کہ تیجا غلط ہے, 40واں غلط ہے, فلانا غلط ہے, ڈمکانا, کبھی نہیں سنا ہوگا. لیکن میں نے دیکھا جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں آٹومیٹیکلی تیجے 40 ان کی زندگی سے ختم, آٹومیٹیکلی بغیر کسی تقریر کے, کیونکہ مزاج یہ بن جاتا ہے بھائی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں پر پورا کرنا ہے. اب ان سے تو سب کو پتا ہے نبی نے تو تیجا نہیں کیا, نبی نے تو 40واں نہیں کیا, تو آٹومیٹیکلی بہت سارے کام موضوع بنا کے نہیں ہوتے, خود بخود. ایک 4 شادیوں والا رہ گیا تبلیغ میں, اس پہ پتہ نہیں کب آئیں گے وہ لوگ. خیر, ایک عالم نا اعتراض کر رہے تھے تبلیغ والوں پر. میرے شیخ ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کے پاس بیٹھ کے کہ حضرت یہ ریونڈ میں سارے علماء کو کیوں بیان نہیں کرنے دیتے, ریونڈ کے اسٹیج سے فلانے کو بلائیں, یہ صرف ان علماء کو بیان کرواتے ہیں جن کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے. تو ہمارے استاذ ان کو سمجھا رہے تھے بھائی ایک نیٹ ورک ہے, ایک طریقہ ہے, تو اس میں ظاہر ہے جب تک ایک ان کی پالیسی ہے کہ اس سے گزر کے نہیں جائے گا تو کام کی نوعیت سمجھے گا نہیں. تو کہنا نہیں اتنے بڑے بڑے علماء, بھائی بڑے بڑے علماء ہیں, وہ اپنے ممبر پہ صحیح کام کر رہے ہیں, لیکن تبلیغ کا ایک خاص طریقہ ہے جو تجربوں کے بعد ان کو اندازہ ہوا. تو اب جب تک کوئی اس تجربے سے نہیں گزرے گا تو ان کا ایک نظام بنا ہوا ہے بھائی, وہ جیسے خانقاہ میں بھی ہر ایک کو تھوڑی بیان کرنے دیا جاتا ہے, ہر ایک کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. جب ان کو بہت سمجھایا ان کی سمجھ میں نہیں آیا, تو پھر ہمارے استاذ نے کہا اچھا مفتی طارق مسعود کو ریونڈ میں ایک بیان دے دو, 4 شادیوں میں بیان کر دیا. ہضم ہو جائے گا لوگوں سے. میں نے کہا, انہوں نے کہا یہ بندہ تو وہاں جا کے کیا کرے گا, سال کی جماعتیں آئی ہوئی ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک, اور انگریز آئے ہوئے ہیں, جیپنیز آئے ہوئے ہیں, ایک دم بیان نئے مسلمان آئے ہوئے ہیں جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں, اور ایک دم بیان کس پہ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو عجیب صحیح نہیں, بات تو صحیح ہوگی لیکن بے موقع ہوگی. پھر وہ صاحب خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا یہ مثال آپ نے بالکل صحیح دی ہے. تو ان کا ایک پروسیس ہے بھائی, اتنا ٹائم گزارو, اس کام کو سمجھو. تو آپ اپنے ممبر پہ جو بھی ہیں, لیکن جب آپ تبلیغ میں نکلیں گے تو آپ کو اس سے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو تبلیغ میں جو ہے نا جو وقت لگاتے ہیں, مجھے بڑی اس پہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ اسلام کے جو بیسک چیزیں ہیں اور کسی اختلاف اور طنز کے بغیر توحید پر بیان ہوگا, مشرکوں پہ طنز نہیں ہوگا, بدعت کے خلاف بیان ہوگا, بدعتیوں پہ طنز نہیں ہوگا, اور ختم نبوت پہ بیان ہوگا, ختم نبوت کے منکرین پہ طنز نہیں ہوگا.